بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 116، آیت نمبر ہے 115 اور 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وما يفعلوا من خیر، اور وہ جو بھی کچھ خرچ کریں گے خیر میں سے، جو بھی کریں گے خیر میں سے، فلن یکفروہ، اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین تقوی والوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں کفایت کرے گا، عنہم ان سے، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اللہ سے بچا نہیں سکے گا، نہ مال نہ اولاد۔ واولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا، کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی کرے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیکی کرے، کوئی اسے دیکھنے والا ہو نہ ہو، اللہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی خیر کرے گا اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، جو بھی شر کرتا ہے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یفعلوا من خیر، تم کچھ بھی خیر کرو، کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہیں، اگر کرو گے فلن یکفروا، اللہ اس کی نہ قدری نہیں کرے گا بلکہ اللہ اس کی قدردانی کرے گا۔ یہاں اول مخاطب تو وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ یہودی وہ عیسائی جو مسلمان ہوئے تھے، سب سے پہلے وہ مخاطب ہیں۔ اگر ایسا کوئی غیر مسلم جو مسلمان ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کی نیکی کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس سے پہلے بھی اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس کا بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ یعنی ایمان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے پہلے اگر کوئی اس نے اچھے کام کیے تھے تو اللہ اس کا بھی ثواب اس کو دے گا۔ حدیث میں وضاحت موجود ہے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے، نیکی ایک کرتا ہے بندہ، اجر ڈبل مل جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا وہی بندہ جو اہل کتاب میں سے ہو، جو اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ اس پر بھی ایمان لے آیا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا، اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی، اس وقت نیکیاں کرنے کا بھی، اور ایمان لانے کے بعد نیکی کرنے کا بھی، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر 2 فرمایا ایسا غلام، چلو آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے، مزدور لگا لیتے ہیں، ایسا مزدور جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرے، جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں وہ ملازمت کرتا ہے وہاں بھی محنت سے کام کرے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی حق ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے اچھا آج تو میں کام میں ہوں، زور کی نماز نہیں پڑھ سکتا، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، مغرب کی بھی نہیں پڑھ سکتا، چلو عشاء کی فجر کی ہم پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا بندہ نہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ چاہیے جو مالک کا جہاں اس نے کام کرنا ہے وہ بھی کام پورا کرے، اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے۔
اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا، کام ڈبل کر رہا ہے تو اجر بھی دوہرا ملے گا۔ نمبر 3 فرمایا ایک ایسا بندہ جس کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس لونڈی کو ادب سکھایا، تعلیم دی اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو ایسا کوئی غریب بندہ ہو، بہت ہی زیادہ غریب ہو، اس کی بچی کو پڑھا دینا، اسے جوان کر دینا، یا پھر نیکی اگر کرنی ہے اسے اپنے کسی بچے کے ساتھ اس کی شادی کر دینا، تو ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ تو بہرحال اس میں جو ہے اہل کتاب جو ایمان لانے سے قبل بھی اچھے کام کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد بھی اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید کے اندر بھی وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو پہلے ایمان سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اے اہل کتاب تم ایمان لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، دیگر انبیاء پر، اب کیا کرو، وآمنوا برسولہ، میرے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ تو بہرحال وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو بھی تم عمل کرو گے تمہاری عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایسا بڑھاپا جو بڑھاپا انسان کا سر ہلا دے، بعض بوڑھے بندہ ہو جاتا ہے سر ہلتا رہتا ہے بندے کا، فرمایا ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے عمل کر لو، اور فرمایا ایسی موت جو انسان کو غفلت میں آئے، پتہ ہی نہیں ہوتا اٹیک ہو گیا۔ ایک تو ہوتا نا بندہ بیمار تھے، اس کا ذہن تھوڑا سا بن جاتا ہے یار یہ بیماری مجھے لے جائے گی، لیکن ایسی اچانک موت، بندہ غفلت میں پڑا، بندہ مر گیا، فرمایا ایسی موت سے پہلے صدقہ کر لو۔ فرمایا ایسی بیماری جو انسان کی حرکت روک دے، جس کو فالج سے بھی بندے کی حرکت رک جاتی ہے، بازو میں فالج ہے، فالج کے بازو کی حرکت رک گئی، ٹانگ کی حرکت رک گئی، ایک سائیڈ کی پوری حرکت رک گئی، فرمایا ایسی بیماری جو انسان کی حرکت روک دے، اس سے پہلے نیک عمل کر لو، صدقہ و خیرات کر لو۔ پھر فرمایا ایسی تاخیر جو انسان کو نا امید کر دے، بعض اوقات بندے کے کام ایسے لٹک جاتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں، فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے بندہ نیکی کا عمل کر لے یا صدقہ و خیرات کر لے، بعد میں انسان کو پھر موقع نہیں ملتا، پھر انسان جو ہے وہ نا امید سا ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا۔ تو انسان کو نیکی، جس طرح کل ہم نے پڑھا نا، اس کو کل کی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لینا ہے، تو جب بھی موقع ملے فوراً نیکی کر لینی ہے، تو اللہ انسان کی نیکی کی قدر کرتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، یہ بات جان لو کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال ان کی اولادیں اللہ سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ اصل میں اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، مشرکین مکہ بھی شامل ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے چونکہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، اولاد ہے، انہوں نے اللہ کی بادشاہت کو دنیا کے حاکموں کی بادشاہت کی طرح سمجھ لیا تھا، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اگر چاہے تو عدالتوں کا رخ اپنے حساب سے موڑ لے۔ تو یہ دنیا کے اندر ایسا ممکن ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے، تو فرمایا اے اہل کتاب یا مشرکین مکہ، اگر تمہارا انکار تکبر کی وجہ سے ہے اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ ہماری جاہ و جلال ہے، اولادیں ہیں ماشاءاللہ، گبرو جوان بچے ہیں سارے، تو یہ ہمیں فائدہ دیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، اولاد بہت زیادہ ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، تو فرمایا یہ کوئی قیدا کلیہ نہیں ہے، عذاب ہو کر رہے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات انسان کے پاس جب مال بہت زیادہ ہوتا ہے، دنیا سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر انسان یہ سمجھتا ہے اگر میں نے حق قبول کر لیا نا تو یہ دنیا مجھ سے چھن جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، میری ساری چودر ختم ہو جائے گی اگر میں نماز پڑھنی شروع کر دی تو، نیک بن گیا، لوگ کیا کہیں گے نیک بن گیا۔ اچھا یہ چیز بھی انسان کو بعض اوقات صحیح دین کی طرف آنے نہیں دیتی۔ تو فرمایا اگر تم اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آ رہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارا یہ جاہ و جلال، یہ ہمارا یہ مال، ہماری چتراہٹ ختم ہو جائے گی،
تو اس نے تو تمہیں بچانا پھر بھی نہیں ہے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر یہ کام تو آئے گی نہیں, تو پھر فائدہ. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے, اولاد ہوتا ہے, اولاد بھی ہو, مال بھی ہو, سارا کچھ ہو, بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے, میں تو اللہ کا قریب ترین ہوں. یہ ذہن میں خیال آتا ہے نا, اللہ نے سارا کچھ دیا ہے, اللہ کی مہربانی ہے تو اللہ نے دیا ہے. تو بعض اوقات بندہ یہ سمجھ, اچھا جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے اس نے تو کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا, اسے اللہ نہیں دے رہا. تو یہ جو سوچ آتی ہے نا, اس کے بارے میں یہاں پہ ہے کہ یہ مت سمجھے کہ مال مل گیا ہے, اولاد مل گئی ہے, تم اللہ کے قریب ہو گئے ہو. اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. قرآن مجید کے اندر ہے ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. یہ مت سمجھو تمہارا مال تمہارا اولاد تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہو سکتا ہے اللہ کے قریب کر دیں, ہو سکتا نہ کریں, ہو سکتا ہے اللہ سے دور کر دیں. تو یہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے. الا من آمن وعمل صالحا. اصل چیز ایمان اور عمل صالح کی ہے. اگر مال اولاد ہے, ایمان عمل صالح ہے, تم اللہ کے قریب ہو. مال اولاد نہیں لیکن تم عمل صالح کرتے ہو, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تو بہرحال فرمایا تمہاری مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے ہرگز نہیں چھڑا سکیں گے. تو مال جتنا مرضی ہو, یہ بات یاد رکھیے, صدقہ خیرات جو ہوتا ہے اس کے لیے بنیادی شرطیں ہیں کچھ. سب سے پہلی شرط ایمان ہے. جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ جتنا مرضی, وہ یہ سمجھتے تھے ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں, ہمارا یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے, تو اللہ ہمیں کیا کہے گا, ہم تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں. تو سب سے بنیادی شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے, دنیا جہان کا سارا خزانہ بھی بندہ صدقہ کر دے, خیرات کر دے, اجر کوئی نہیں. دوسرے نمبر پر بنیادی شرط ہے, ہم تو سارے مسلمان ہیں, ایمان ہے الحمدللہ, ہمارا بنیادی شرط اخلاص ہے. جتنا مرضی آپ خرچ کر لیں, اگر اخلاص نہیں ہے نا اس کا ثواب نہیں ہے. یہ بنیادی شرطیں ہیں, ذہن میں بٹھا لیں اس کو. تیسرے نمبر پر بنیادی شرط ہوتی ہے سنت کے مطابق خرچ کرنا. آپ کسی شرک کے کام پہ خرچ کر دیں, کوئی بدعت کا کام ہو رہا ہے اس پہ خرچ کر کے سمجھے ہمیں نیکی مل جائے گی, تو نیکی نہیں ملے گی. تو جس چیز پہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو. کوئی بدکاری کا کام ہونے والا ہے یا گناہ کا کام ہونے والا, آپ وہاں پہ جا کے خرچ کر دیں اور کہیں صدقہ و خیرات میں نے کر دیا, تو وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا. سنت کے مطابق کرنا. یہ کم از کم 3 تو بنیادی شرطیں ہیں. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے صدقہ قبول ہو جائے. ہاں, اس کے علاوہ چند اور مزید شرائط ہیں. مثال کے طور پر آپ صدقہ کرتے, خیرات کرتے, اس کے بعد احسان نہ جتلائیں. احسان جتلانے سے انسان کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ہے قرآن میں, من احسان جتلانا, تو یہ نہ ہو. اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ صدقہ جس کو آپ نے دیا, آپ نے اس کو تکلیف نہیں دینی, اسے جھڑکنا نہیں ہے, اسے آر نہیں دلانی, اور تو ایسا ہے, اس کا جو سفید پوشی ہے اس کا پردہ چاک نہیں کرنا, یار یہ تو ایسا کرتا رہتا ہے, یہ غلط بات ہے, اس سے ثواب ضائع ہوتا ہے. قرآن میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والوں کو ڈانٹے نہ, انہیں آر نہ دلائیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے ریاکاری سے بچیں. صدقے کے اندر بڑا ضروری ہے. بعض اوقات صدقہ انسان کرتا ہے, دل میں ریاکاری آ جاتی ہے, ریاکاری انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے. اسی طرح آخری شرط یہ ہے کہ رزق حلال سے ہو. حدیث میں آیا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاک مال اللہ قبول کرتا ہے, حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا. ولا تیمموا الخبیث, نکمی چیزیں نہ دو. مسجد نبوی میں ایک بندے نے لا کے کھجوروں کا گوشہ لٹکا دیا تھا, وہ نکمی سی کھجوریں تھیں, اور فرمایا یہ کس نے لٹکایا ہے؟ فرمایا جس نے یہ لٹکایا نا, اللہ نے بھی اس کو ایسی کھجوریں دینی ہیں. نکما مال دیا ہے, اللہ بھی نکما مال ہی دے گا. تو یہ ضروری ہے. پہلی 3 بنیادی شرطیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. آپ یہ سمجھیں جو میں دے رہا ہوں یہ اپنے لیے, اللہ مجھے دے گا, اچھا دے رہا ہوں اللہ اچھا دے گا, جیسا دے رہا ہوں ویسا صلہ انسان کو جو ہے وہ مل جائے گا. تو بہرحال ان الذین کفروا, یہ تو بنیادی شرط ہے. اگر کفر ہے, بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں, چلو ایمان تو سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہوتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگوں سے یہ بات بھی ہوتی ہے, یار نماز پڑھ لو, وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ تو ہم تو صدقہ و خیرات بڑا کر لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے. وہ حقوق العباد کو ہی کافی سمجھتے ہیں, ہم تو رفاع عامہ کے بڑے کام کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے, نماز کی ہمیں ضرورت, سال ہر سال سے مسجد میں نہیں آتے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. اس کے اندر ساتھ حقوق اللہ بھی ساتھ شامل ہونے چاہیے, حقوق العباد بھی شامل ہونا چاہیے, پھر انسان کو اس کی نیکی کا اجر جو ہے وہ پورا ملتا ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.